حمزہ جس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی ماں ارمین اس کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کرے گی، حتیٰ کہ تب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارمین جو کہ چالیں چلنے کے باوجود ناکام ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایک ایسی چال چلے گی جس سے وہ علیزے سے بآسانی اپنا پیچھا چھڑوا سکتی ہے۔ علیزے جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے اور ارمین جو کہ علیزے کے پیچھے ہوتی ہے اور موقع کا فائدہ دیکھ کر وہیں پر علیزے کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیتی ہے کہ حمزہ وہیں پر آتا ہے اور علیزے کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ارمین حمزہ کو صفائی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اسے پتہ نہیں چلا اس کا پیر سلپ ہو گیا، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ نمرہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ حمزہ بوکھلا کر علیزے کو اپنے ساتھ ہاسپٹل میں لے کر جاتا ہے۔ جب وہ لے کر جاتا ہے تو وہیں پر حنان اور شائستہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ حنان علیزے کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ شائستہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ علیزے کو آخرکار کیا ہو گیا۔ حنان آتا ہے اور حمزہ سے کہتا ہے کہ کیا ہوا علیزے کو، بوکھلا کر پھر بعد میں کہتا ہے کہ آپ کی مسز کو کیا ہوا؟ دراصل میں یہاں پر تھا تو میں نے آپ کی مسز کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں خبر گیری کر لوں۔ حنان کی یہ بات سننے کے بعد حمزہ کہتا ہے کہ علیزے سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حمزہ سے کہ آپ کی بیوی کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں، انہیں کافی چوٹ پہنچی ہے، دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہیں خون کی ضرورت ہے۔ ارمین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکندر کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ علیزے کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، تمہارا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، اس سے تمہارے خون کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو سکے تم ہاسپٹل میں آ جاؤ۔ سکندر جو کہ ارمین کو صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی صورت میں ہاسپٹل نہیں آؤں گا۔ ارمین جب گھر چلی جاتی ہے تو وہیں پر نمرہ اپنی ماں ارمین سے کہتی ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ ارمین سمجھ نہیں پاتی اور کہتی ہے نمرہ سے کہ میں نے آخرکار کیا کیا؟ جب کہتی ہے نمرہ ارمین سے کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے کہ آپ نے علیزے بھابی کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دیا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ارمین نمرہ کا منہ بند کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ بس کر دو اور خبردار تم نے یہ بات اگر کسی کے سامنے بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نمرہ ارمین سے کہتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ اچھی ہیں؟ اس بات پر ارمین بھڑکتی ہے اور کہتی ہے نمرہ کو کہ بس کر دو، میں تمہاری کوئی بکواس سننا نہیں چاہتی۔ علیزے جو کہ سمجھ نہیں پاتی کہ ارمین اس طرح کیسے نیچے گر سکتی ہے۔ ڈاکٹرز آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ علیزے کی جان خطرے میں ہے، انہیں بچانا تھوڑا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ انٹرنل بلیڈنگ ہو چکی ہے۔ وہیں پر فرید کو جب اس بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ سکندر کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہاری بھابھی کو تمہارے خون کی ضرورت تھی تو تمہارا کام بنتا تھا کہ تم وہاں پر جاتے اور اسے خون دیتے۔ اس بات پر سکندر فرید سے کہتا ہے کہ بس کر دے ڈیڈ، میں تو اس بات کا جشن منا رہا تھا۔ فرید یہ بات سمجھ نہیں پاتا اور کہتا ہے سکندر سے کہ تم کس چیز کا جشن منا رہے تھے؟ تو کہتا ہے سکندر کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا دشمن راستے سے ہٹ رہا ہو، وہ بھی بہت آسانی طریقے سے، تو آپ جشن نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ میری دشمن موت کے منہ میں پڑی ہوئی ہے، میں جشن منانے کے بجائے اس کی جان بچانے کے لیے جاتا تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا تھا اور میں نے یہی کیا۔ فرید سکندر کی یہ بات سننے کے بعد سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ فرید وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہیں پر ارمین اور سکندر کی آپس میں بات ہوتی ہے، جب سکندر اور ارمین جشن منا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے بآسانی اس لڑکی سے کم از کم ہماری جان تو چھٹ رہی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ علیزے کی جان بچ چکی ہے۔ تو کیا ہوگا جب ارمین کو اس بارے میں معلوم ہوگا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود علیزے زندہ ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرہ۔